تاجیل ظہور حجت خدا کے لیے بلند ترین صلوات۔ اس پاکیزہ فرش عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہ کی قبولیت کے لیے اپنے اپنی حاجات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس قدیمی سالانہ فرش عزا کے بنیاد گزار بابو غلام مصطفیٰ جعفری علی مقامہ جناب جرار حسین جعفری جو اس سال ہم میں نہیں ہیں لیکن موجود ہیں مولا کے ہمراہ، اور خاص طور پہ اس مجلس کے رونق تھے ہمارے بھائی ذاکر غلام فرید صاحب کے بھائی شوکت علی صاحب، بہت ہی رونق کرتے تھے، نعرے مارتے تھے، داد دیتے تھے، دیکھے بغیر کے پڑھنے والا کون ہے، گریہ بھی کرتے تھے، وہ بھی چلے گئے دنیا سے۔ ہم شہادت کی اس یادگار مجلس میں فاتحہ تو کسی کے لیے نہیں پڑھیں گے، لیکن اپنے اور جو نام میں نے لیے ہیں اور دیگر احباب جو پچھلے سال تھے اس سال نہیں ہیں، سب کے درجات کی بلندی کے لیے مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں محمد خاص طور پہ ایک اور گزارش مجھے کرنا ہے کہ کربلائے غزہ فلسطین اور کربلائے پارا چنار میں بڑی ستم زدی ہو رہی ہے، ان شہداء کے درجات کی بلند کی حق بنتا ہے سارے مل کے بلند صلوات پڑھیں محمد۔ سارے مل کے موسم کی خنکی کو نہ دیکھیں، آل محمد کی محبت کی حدت کو سامنے رکھ کے نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں سارے، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدریہ، حسینیت، یزیدیت، یا سارت الحسین لبیک، یا سارت الحسین، اتنی ہی بلند ترین صلوات پڑھ لیجئے محمد اور محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خیر خلقہ، اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم فردا بعد فرد وقبیلۃ بعد قبیلۃ وحزبا بعد حزب ونسلا بعد نسل الی یوم الدین، یا قاہر العدو، یا والی الولی، یا مظہر العجائب، یا مرتضی علی نعرہ حیدری۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عالی مرتبہ سامعین گرامی قدر، مولیان حیدر کرار، سوگران جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، مجلس کا پہلا حصہ ان ہستیوں کے فضائل و کمالات بیان کرنا ہوتے ہیں کہ جن کے دم سے کائنات قائم ہے،
مجھے احساس ہے شوکت جبری صاحب جو منتظم اعلیٰ ہیں اس عزاداری کے، ان کی کوشش ہے کہ جلوس بر وقت برآمد ہو اور بر وقت اختتام پذیر ہو۔ اس میں آپ حضرات کا تعاون بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ریاض کاظم صاحب فرما رہے تھے کہ ماحول بن گیا ہے، تو میں نے ان سے تو نہیں کہا، لیکن میں اس حقیقت کا اعتراف آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ ماحول ہم نہیں بناتے، جن کا ذکر ہے وہ خود اس کے وارث ہیں، اور وہ ہستیاں ہم سب سے پہلے یہاں موجود ہوتی ہیں اور ہم سب کے بعد یہاں سے جاتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ دعا ہے مولا اس گھر کی خیر و برکت میں اضافہ فرمائے، اور ہم شکر گزار ہیں اللہ کے، ہم نے اس معبود کی۔ ہمیں کہا جاتا کہ ہم فقط علی علی کرا کے چلے جاتے ہیں، حالانکہ کوئی ذاکر، کوئی خطیب، کوئی واعظ اللہ کی حمد کے بغیر خطبہ ہی نہیں پڑھتا۔ اب غیروں سے کیا گلہ کرنا، کچھ اپنے بھی کہنے لگے ہیں ان مجلسوں کا کیا فائدہ، اتنا اہتمام کیا جاتا ہے، مجلس میں فضائل پڑھنے کا کیا فائدہ، ماتم کا کیا فائدہ۔ اعتراضات اپنے کرنے لگے ہیں ہمارے، جو خود کو شیعہ بھی کہلاتے ہیں، لیکن وہ پھر آتے بھی ہیں ہمارے یہاں اور ہمارے مجالس میں آ کے وہ ہمیں خوش کرنے کے لیے فضائل بھی پڑھتے ہیں۔ تو میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ان کی مجبوری ہے، اگر یہ فضائل نہیں پڑھیں گے انہیں بلائے گا کون؟ دیکھنا یہ ہے کہ ان کو مجلس سے تکلیف کیوں ہے، کہ بدعت ہے یہ۔ میرے پاس اس کے بڑے ثبوت موجود ہیں، وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں تفصیل میں جاؤں، لیکن ایک صاحب نے یہ تک کہہ دیا ممبر کیوں بناتے ہیں آپ؟ میں نے کہا یہ اصل میں جو مجلس کو، ماتم کو ہمارے اپنے لوگ بدعت کہتے ہیں، یہ ان کا نفسیاتی مسئلہ ہے، سائیکو کیس ہیں وہ لوگ، دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ مجلس اعضاء کو بدعت کیوں کہا جاتا ہے، تو وہ ہے حضرت کی، اگر ناراض نہیں بیٹھے بلند صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ ایک اہل سنت کا شعر ہے فرید بھائی کہ بدعت غم حسین کو اس واسطے کہا، کس واسطے کہا ذرا جاگ کے سنیے گا، آپ بولیں گے تو علماء کہتے ہیں کہ آپ کی جگہ قبر میں مولا بولیں گے، اگر آپ چپ بیٹھے رہے سردی کے چکر میں تو قبر میں آپ بھی گونگے اٹھیں گے، پھر مولا نہیں بولیں گے، یہاں بول کے آپ نے گواہی دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جو بدعت کے فتوے دیتے ہیں شیعہ ہو کے، انہیں سوچنا چاہیے کیوں کہتے ہیں وہ، پوری توجہ چاہتا ہوں کہ بدعت غم حسین کو اس واسطے کہا، توجہ چاہتا ہوں آپ کی، میں بدعت غم حسین کو اس واسطے کہا انہیں یادیں غدیر آتی ہے ممبر کو دیکھ کر، سارے بولیں یادیں غدیر آتی ہے ممبر کو دیکھ کر۔ ممبر ہم نے تو نہیں بنایا تھا، اللہ کے نبی نے بنایا تھا، اور انہوں نے خود بھی نہیں بنایا تھا، اللہ نے بنوایا تھا۔ الحمدللہ آج ہم انہی ہستیوں کی شان میں جو قرآن قصیدہ پڑھا ہے اسے عنوان بنا کے 2 یا 3 جملے کہنا چاہتے ہیں، جاگتے رہیے گا۔ اللہ نے کہا میرا ارادہ ہے کیا، اہل بیت تم سے ہر برائی کو دور رکھوں میں، ہر نجاست کو تم سے دور رکھوں میں، اور تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھوں، بناؤں نہیں رکھوں جیسے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ آج چونکہ
صدر نشین بزم طہارت بی بی کا تذکرہ ہو رہا ہے. لہذا میں چاہتا ہوں کہ اگر میں 1 گھنٹہ نثر میں بولتا رہوں، تقریر کرتا رہوں اپنے موضوع کے مطابق، رات گزر جائے گی، ان کی شان ختم نہیں ہوگی. میں 2-3 اشعار پڑھنا چاہتا ہوں کہ کون فاطمہ، کون سیدہ؟ یہ فاطمہ ہے، توجہ چاہتا ہوں آپ کی، یہ فاطمہ ہے، باغ نبوت کا پھول ہے. یہ فاطمہ ہے، باغ نبوت کا پھول ہے، اور کار پیغمبری میں شریک رسول ہے. کتنے پیغمبر آئے، تمام انبیاء تبلیغ کرتے رہے، دین کی تبلیغ کرتے رہے. مردوں کے لیے 1,24,000 انبیاء آ گئے، لیکن خواتین کے لیے تبلیغ کا سورس کیا تھا؟ یہ حضرت اقبال نے کہا تھا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ زی، از سہ نسبت حضرت زہرا زی. نور چشمی رحمت اللہ میں بانوے تاجدار ہر عطا، مظہر تسلیم را حاصل بطول، مظہر تسلیم را حاصل بطول. اور اس منہج پہ آ کے مادر آرا اس اسوے کامل بطول، ماؤں کے لیے بطول کا اسوا. 3 رشتے عورت کے 3 حصے ہیں، یا وہ بیٹی ہوگی، یا وہ زوجہ ہوگی، یا وہ ماں ہوگی. تینوں صورتوں میں فاطمہ سے بہتر کوئی عورت نہیں. بیٹی کس کی ہے؟ اللہ ہوگا، اس جیسا بابا کسی کا نہیں ہے. زوجہ کس کی ہے؟ اس جیسا شوہر کسی کا نہیں ہے. ماں کن کی ہے؟ اس جیسے بیٹے کسی کے نہیں ہے. وقت بڑھتا چلا جائے گا، بات ختم نہیں ہوگی، لیکن میں ایک شعر پڑھ کے جو مجھے وقت دیا ہے ریاض کاظمی صاحب نے، اس تک پہنچنے کے لیے میں آپ کے دل کو تھوڑا سا مسرور کرنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ فاطمہ عام ہستی نہیں ہے. اگر دنیا فاطمہ کو پہچانے، میں پھر کہوں گا کہ آج ہے مد نظر مدح و ثنائے زہرا. اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں، آج ہے مد نظر مدح و ثنائے زہرا. اگلا مصرع سنبھل کے سنیے، عقیدے والی بات کرنا چاہتا ہوں، میں خطابت نہیں کر رہا. میں آج ہے مد نظر مدح و ثنائے زہرا، مستقل فرض ہے ہم سب پہ ولائے زہرا. ماشاءاللہ، دیکھیں میں نے مصرع پڑھ دیا. ماشاءاللہ، سارے بولے، سارے بولے. میرے مولا کے عزادار نے تو بہت بڑا کام کر دیا، توحید بھی لگا دیا، رسالت بھی لگا دیا، اور وہ ایک نعرہ جو لگتا ہی نہیں ہے، لگتا تو بڑا کم لگتا ہے، وہ بھی لگا دیا انہوں نے. مولا سلامت رکھے. وہ نعرہ کیا ہے؟ نعرہ ولایت. فرید بھائی، میں یہ نعرہ اب نہیں لگواتا، پہلے لگواتا تھا. میں جنڈ کے علاقے میں مجلس پڑھنے گیا تو آپ جیسے ایک نوجوان نے یہ نعرہ لگا دیا، نعرہ ولایت. مجمع پریشان ہو گیا. جنڈ کی سرزمین آپ جانتے ہیں یہ کیسی ہو. تو جو نعرہ جو لگا تو اس نے نعرہ لگا، چند بندوں نے بڑا منہ بیا کے کہا علی ولی اللہ. میں نے اس دن طے کر لیا کہ میں ہر مجلس میں نہیں لگاؤں گا، پہلے میں چہرے دیکھوں گا. آپ مجھے سب دکھائی دے رہے ہیں، میں پہلے چہرے دیکھوں گا. اس لیے کہ یہ نعرہ نہیں ہے، رسم نہیں ہے. فرید بھائی خدا کی قسم عقیدہ بتا رہا ہوں اپنا، یہ نعرہ تھرمامیٹر ہے. یہ نعرہ اب کبھی آئندہ یہ نعرہ لگے نا
تو سامعین کے چہروں کو دیکھا کریں آپ، خدا کے ساتھ یہ تھرمومیٹر ہے، اس لیے کہ جب کہیں ذکر ولایت کا بیان ہوتا ہے، ولایہ زہرا ذہن میں رکھیے گا، ولایہ زہرا ولایہ علی کا تسلسل ہے، جب کہیں ذکر ولایت کا، توجہ چاہتا ہوں میرے سامنے، جب کہیں ذکر ولایت کا بیان ہوتا ہے، خدا کی قسم جب کہیں ذکر ولایت کا بیان ہوتا ہے، لعنتی چہروں پھر بغض آیا ہوتا ہے۔ خدا جانتا ہے، میں اسی لیے کہہ رہا تھا فاطمہ یہ کون ہے؟ یہ فاطمہ ہے، باغ نبوت کا پھول ہے۔ تھوڑی توجہ دیجیے گا، رات بڑی لمبی ہے لیکن جلوس کا وقت ہونے والا ہے۔ مولا کے ذاکر غلام فرید جعفر صاحب یہ فخر راولپنڈی ہے، پہنچ گئے ان ٹائم پہ، میں کیوں ان کو لیٹ کراؤں؟ ماتمی کا بھی انتظار تھا، وہ بھی آگے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اندر نہیں آتے باہر ہی ہوتے ہیں سارے، فکر نہ کہ ٹائم پہ 12 میں ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس ماتم کے وارث اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ فاطمہ ہے، باغ نبوت کا پھول ہے، کار پیمبری میں شریک رسول ہے، شامل ہے ان کا نام عبادت کے رکن میں، ان پر درود ہے تو عبادت قبول ہے۔ سلام علیکم۔ اب سارے سامعین سنی شیعہ بھائی نمازیں پڑھتے ہیں، کس چکر میں پڑھتے ہیں؟ نماز تو واجب ہے، پڑھنی پڑے گی، نہ پڑھنے والوں کو گزارا نہیں ہے، لیکن واجب ہونے کے باوجود بھی لالچ ہے ہمیں، کیا؟ مولوی صاحب کہتے نماز پڑھو جنت ملے گی، جنت ایسے تو نہیں ملتی، جنت شامل ہے ان کا نام عبادت کے رکن میں، ان پر درود ہے تو عبادت قبول ہے، ایسے ہی ہے نا قبلہ؟ شعر پڑھ رہا ہوں بس میں، ڈائریکٹ پہ آ گیا اپنے موضوع پہ۔ کیا دنیا حیران ہے کہ جنت لے گے ہم، بھائی ایسے نہیں ملے گی جنت، اس در کو پا کے خواہش جنت فضول ہے۔ آ جاؤ اس دروازے پہ، اس در کو پا کے خواہش جنت فضول ہے، جنت تو اہل بیت کے قدموں کی دھول ہے۔ کیا بات ہے، جو صحیح ہے، جنت تو اہل بیت کے قدموں کی دھول ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی نے کہا تھا جس نے اس فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ مگر دوستو یاد رکھیے گا، آج ہم 5 اصولوں پہ زندگی گزار رہے ہیں، اور ان اصولوں کی خاطر جان تو دے سکتے ہیں، سودا بازی نہیں کیا کرتے۔ وہ ہمارے مرکز سے 5 اصولوں میں ملے۔ فرید بھائی یہ بات نہ کرو، میری مجلس مکمل نہیں ہوگی، مجھے کہنے دیں کون سے عقیدے ہیں ہمارے، 5 بیس ہے ہمارا۔ توقیر شاہ جی کیا ہے؟ ولایت علی، عزائے حسین، توجہ چاہتا ہوں آپ کی، عقیدہ ہے یہ، حرمت سادات، وقت ہوتا میں اس موضوع گفتگو کرتا، حرمت سادات، احترام مرجعیت و مرکزیت، اس سے ہٹتے نہیں ہیں ہم لوگ۔ اور ان اصولوں میں جو عزائے حسین ہے وہ ہماری جان ہے، لیکن کریں کیا؟ اسلام کے نام پہ بننے والا پاکستان، اس میں ہر چیز کی آزادی ہے، جو مرضی کر لیں آپ، آزادی نہیں ہے تو آزاداری کی نہیں، بلکہ SOPs بنا دی گئی ہمارے اس بڑے صوبے کے حکمرانوں نے کہ جی گھر کے اندر بھی نہیں ہو سکتی مجلس، چار دیوارے کے اندر بھی نہیں ہو سکتی مجلس، نیا پروگرام نہیں ہوگا، نیا پروگرام آزاداری کا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ جو ہے آپ کی بات ختم کر رہا ہوں میں،
یہی آج کا اعلامیہ ہے. مجھے نہیں پتا ریاض کاظمی صاحب قرارداد پڑھتے ہیں یا کیا پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، لیکن ان کی اجازت سے ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں. آپ ناراض تو نہیں بیٹھے نا؟ کیا کہا جاتا ہے میرے دوستو؟ یہ چیزیں سنیں، یاد رکھیں کہ یہ نیا پروگرام نہیں ہوگا. اچھا نیا پروگرام کیوں نہیں ہوگا؟ اب میرا سوال ان لوگوں سے جنہوں نے ایس او پیز بنائی ہے کہ نئی مجلس نہیں ہوگی، نیا جلوس نہیں ہوگا، تو آپ یہ قانون بنائیں نئی کالونی بھی نہیں بنے گی. ابھی یہ مولا کا منقبت خان کراچی کا رہنے والا، یہ معمولی لوگ نہیں آتے یہاں پہ ماشاءاللہ، سکندر زیدی صاحب، یہ بحریہ ٹاؤن میں ٹھہرے ہوئے ہیں. میں نے پوچھا بھائی کہاں ہو؟ بحریہ ٹاؤن میں. میں نے کہا وہ کب بنے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں میں. پہلے تھا یہ بحریہ ٹاؤن، پاکستان ٹاؤن، ڈیفنس نہیں تھا، سوا گارڈن. کیوں چپ بیٹھے ہیں بھائی؟ یا آپ گئے نہیں، آپ بولا نہیں چاہتے بھائی؟ نہیں تھے نا، آپ بنے. جب ٹاؤن بن سکتے ہیں نئے، یہ میرا جملہ نہیں ہے، قائد ضیافہ آقا حمید موسی سرکار پریس کانفرنس میں کہا کہ نئے ٹاؤن بن سکتے ہیں، نئی آبادیاں بن سکتی ہیں، نئی عبادتیں کیوں نہیں بن سکتی؟ اگر ہم غلط ہیں آپ ثابت کریں ہماری غلطی. کتنے ٹاؤن بن گئے، کتنے کالونیاں بن گئی، کتنے فیز بن گئے. یاد رکھیے گا یہ عزاداری آج سے نہیں ہے، عزاداری ہماری نسلوں میں آ رہی ہے. پاکستان نہیں تھا تب بھی عزاداری تھی، میلاد مصطفیٰ تھا. یہ میلاد نگر میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، بات ختم کر دی میں نے. یہ میلاد نگر ہے نا، ایسے نہیں قبلہ. یقین کریں کریم منگائیں آپ، ڈھوگرتہ لکھیں نہیں ملے گی، میلاد نگر لکھیں مل جائے گی. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ. بھئی میلاد کیوں مناتے ہو؟ میلاد مصطفیٰ اس لیے مناتے ہیں کہ نانا نے دین پہنچایا تھا. عزاداری کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ نواسے نے دین کو بچایا تھا. نہ میلاد بند ہوگا نہ عزاداری بند ہوگی. 90 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے. 23 نومبر کو دربار شاہ پیارا پہ آپ آئے تھے سارے. فرید بھائی کو میں نے خود دیکھا تھا، مول کے ذاکر ہیں میرے سامنے، جتنے چہرے بیٹھے تقریباً سارے وہاں پہ تھے. مسئلہ کیا تھا کہ ووٹ مانگنا تھا ہمیں، اقتدار نہ نہ ہم ووٹ والے نہ نوٹ والے ہیں، ہم عقیدے والے ہیں. ہم نے یہی مطالبہ کیا تھا کہ ایس او پیز ختم کریں، 90 دن کے اندر ختم کریں. اگر نہ ہوئی تو ہم بھی یہیں پہ انشاءاللہ. ہم کہیں نہیں جا رہے، ہم نہ جانے والے ہیں نہ بیرون امداد والے ہیں. بیرون امداد والے سودا بازی کر لیتے ہیں، ہم نہیں کرتے. ہم مولا علی کا کھاتے ہیں نا آپ لوگ، جو جس کا اس کا گاتا ہے. اب اگلا عمل کیا ہوگا 90 دن کے بعد انشاءاللہ قوم کو پتہ چلے گا. لیکن ہم نے ارباب اقتدار سے رابطہ کیا ہے، ہم سے بھی رابطہ کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں مانگتے، ہمیں چین سے علی علی کرنے دو، ہمیں سکون سے حسین حسین کرنے دو. یہ پاکستان سنی شیعہ بھائیوں نے مل کے بنایا تھا، اسے مل کے بچائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کر آپ کیا کرتے ہیں انشاءاللہ. ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہم پرامن لوگ ہیں. 8 مہینے کے ایجیٹیشن میں عزاداری کی تحفظ کے لیے جو ہوا تھا 84 میں، آپ نے کسی کی ریڑھ نہیں الٹی گئی، کسی کی دکان نہیں توڑی گئی. امام باڑہ چوک میں اسی دسمبر کے مہینے میں 14 مومنین گرفتاری دے رہے تھے نا، روزانہ 5، جمعرات کو 12، جمعہ کو 14. ٹکا خان نکل آیا، چھپا ہوا تھا کہیں، ماشاءاللہ دور تھا نا، میں موجود تھا وہاں. ٹکا خان آ گیا، اس نے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ حسین والے ہیں. اس نے سلوٹ مارا. ہم چھپے بیٹھے، روڈ پہ آ گئے ہیں سارے، ہم چھپ کے بیٹھے سیاستدان. بس دوستو
آپ مجھ سے وعدہ کرو حق زہرا کو فراموش نہیں کرنا ہم نے۔ حضور کیجئے اصلاح جا کے رسموں کی، حضور کیجئے اصلاح جا کے رسموں کی، ہمارے رسم نہیں دین ہے عزاداری، ہے نا دین۔ تو جو چاہتا ہے عزاداری کا تحفظ ہو، میلاد النبی کا تحفظ ہو، مجھے یقین دلائے جو بھی لا عمل مرکز سے ملے گا آقا حسین مقدسی پر کر کے انشاءاللہ تعالی اعلان کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ تیار بیٹھیں، ایک جملہ اور کہنا ہے میں نے، واقعی تیار ہے نا؟ ہاتھ اٹھا کے لگا دے، یا سارت الحسین، پوری اتنی آواز نہیں ہے، بڑی آواز ہے آپ کی، یا سارت الحسین، حسینیہ، یزیدیہ، کل ایمان نعرہ حیدری، وہ چار مصرے سننے سے میں تمام۔ عبرت کی ایک دلیل ہے گستاخ فاطمہ، جاگے جاگے بات ختم ہوئی۔ عبرت کی ایک دلیل ہے گستاخ فاطمہ، ابلیس کا وکیل ہے گستاخ فاطمہ۔ فریب تحفہ دینا چاہتا ہوں، عبرت کی ایک دلیل گستاخ فاطمہ، ابلیس کا وکیل ہے گستاخ فاطمہ، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں رضا، ارے لعنت میں خود کفیل ہے گستاخ فاطمہ۔ بس میرے دوستو، آج کا دن حسنین یتیمی کا دن ہے۔ مجھ سے پچھلے دن ایک مجلس میں سوال ہوا تھا کہ زیدی صاحب آپ قومیات کی گفتگو کرتے ہیں، فضائل بھی پڑھتے ہیں آپ، لیکن اتنا ضرور بتا دیں ہمیں کہ علی جیسا شہنشاہ، علی جیسا دلیر، علی جیسا بہادر کبھی رویا بھی تھا؟ اللہ اکبر، علی روئے تھے؟ بس عزیزدارو، شہادت میرے بھائی ذاکر غلام فرید جعفر صاحب بیان فرمائیں گے، مولا ان کی زبان میں اور درد اور تاثیر فرمائے۔ آپ نے فضائل جیسے مرضی سننا ہے، لیکن جب مصائب کی منزل آئے آپ نے رونا ہے، اپنے لیے نہیں۔ آج علی کے بچوں کو سر سے ماں کا سایہ اٹھنے والا ہے۔ 3 جمادی ثانی، بڑے قیامت کے دن گزرا ہے زیادہ۔ آج میں کیا بیان کروں، مولا کے ذاکر انشاءاللہ مصائب بھی پڑھیں گے، فضائل بھی پڑھیں گے، لیکن میں سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ علی جیسا شاہ خیبر کی کب رویا تھا؟ ہائے ضرور کہنا دادارو، آپ ہائے کہیں گے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ میرا سلام ہے سکینہ پر، ایک دفعہ ہائے بابا کہتی شبر 4 تماچے مارتا تھا۔ بنا کے تربت زہرا علی بہت رویا دادارو، بنا کے تربت زہرا علی بہت روئے، نہ روئے ہاتھوں کے چھالوں کو دیکھ کر مولا۔ ہائے کہتے جائیے دادارو، نہ روئے ہاتھوں کے چھالوں کو دیکھ کر مولا، نہ روئے گھر میں رہا 3 روز تک فاقہ، ارے شکستہ پہلو جو دیکھا۔ علی بہت روئے بنا کے تربت زہرا، علی بہت روئے ارے صلح کے زیر لحد بنت مصطفیٰ کو علی، کہ وہ بین کے سارے زمین لرزنے لگی، ارے حصار قبر جو چھوٹا۔ علی بہت روئے بنا کے تربت زہرا، علی بہت روئے۔ عزیزدارو بات ختم کر رہا ہوں میں، وقت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے آپ یہاں بیٹھے میرے سامنے، عزیزدار پردے میں خواتین بیٹھی ہیں، ان خواتین میں ایک بی بی ہے عزیزدارو، اکیلی نہیں آئی، اس کے ساتھ 4 سال کی معصومہ بھی آئی ہے عزیزدارو۔ سب چلے جاؤ گے یہ بی بی یہاں سے نہیں جائیں گے عزیزدارو۔ جب سارے چلے جاتے ہیں نا عزیزدارو، چھوٹی بی بی بڑی بی بی سے کہتی ہے ماں یہ جو رو رہے تھے یہ انہیں کسی نے تماچا نہیں مارا، اماں انہیں کسی نے پتھر نہیں مارا، اماں انہیں کسی نے درہ نہیں مارا۔ شام والی بی بی سے بقیہ والی بی بی کہتی ہے بیٹا یہ تیری ماں تیرے بھائیہ کے عزادار ہیں، انہیں کوئی کیوں مارتا؟ تیرے بھائی پہ رونا جرم تو نہیں ہے؟ عزادار شام والی بی بی
اپنے سر سے چادر ہٹا کے کہتی اماں اگر میرے بھائی پہ رونا جرم نہیں ہے، میرا سر آج تک خون سے رنگین کیوں ہے؟ عزکم اللہ عزادارو ذکر فاطمہ زہرا کا ہے نا عزادارو، میں بتانا چاہتا ہوں فاطمہ زہرا کو رونے سے منع کیا گیا۔ یا علی، مدینے والے کہتے تھے یا علی فاطمہ سے کہیں یا رات کو رویا کریں یا دن کو رویا کریں، ہماری دین میں خلل واقع ہوتا ہے۔ جھوکرتا اور اطراف سے آئے ہوئے مومنین سنی شیعہ بھائی، آج کا مردی ایک سوال چھوڑ کے جانا چاہتا ہے۔ مدینے والے کہہ رہے تھے فاطمہ نہ رویا کرے، رات کو رویا کرے یا دن کو رویا کرے، منع کیا گیا رونے سے دادارو۔ میرا سوال ہے کیا فاطمہ کے رونے کی آواز مدینے کے گھروں میں جایا کرتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس فاطمہ کی بیٹی کی آواز کا پردہ شام کے بازار میں رکھا گیا، یزید کے دربار میں، اس فاطمہ کی آواز کون سن سکتا ہے دادارو؟ میرا تخیل یہ کہتا ہے آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا کے بیٹھ جانا۔ عزادہ مجھے کیا پتا کس عزادار کے پہلو میں میرا کربلا والا ہتھکڑا امام آ کے بیٹھا ہوگا۔ عزادارو فاطمہ زہرا روتی تھی، آواز کیسے جاتی ہوتی ہے عزادارو؟ آواز نہیں جاتی تھی۔ ابھی آپ نے سنا بیت الحزن بنایا تھا میرے مولا علی نے۔ عزادارو میرا تصور کہتا ہے جب فاطمہ زہرا اپنے بابا محمد کو یاد کر کے روتی ہوگی نا، عزادارو مدینے میں زلزلہ آ جاتا ہوگا۔ عزادارو مدینے والے سمجھ جاتے ہوں گے رسول کی بیٹی اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ عزادارو ہاں عزادارو رونے پابندی لگائی۔ آخر جملہ کہہ دو عزادارو، آقا زادی حضرت بطول ان عزاداروں کا گریہ قبول کر لینا، ان کی ہائے قبول کر لینا، انہیں کوئی غم نہ دینا۔ عزادارو میں کہوں گا آقا زادی تجھے فقط رونے سے منع کیا گیا، تیری سکینہ کو تماچے مارے گئے۔ عزادارو حمید کہتا ہے میں نے دیکھا عزادارو کربلا کی گرم ریت میں ایک 4 سال کی بچی تھی، روتی جا رہی تھی۔ میں آگے بڑھا، میں نے کہا بچی میں تیرے کرتے کی آگ بجھانا چاہتا ہوں، میں تیری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ پتہ ہے عزادارو ڈھوگرتا والو بچی نے کیا کہا؟ بچی نے کہا شیخ میرے قریب مت آنا، میں فاطمہ زہرا کی پوتی، میں فاطمہ زہرا کی پوتی ہوں۔ عزادارو بات ختم کر دی میں نے۔ اگلے سال بچے تب بی بی کی مجلس میں آئیں گے عزادارو ہائے کہہ دیجئے گا۔ عزادارو حمید نے کہا میں تیری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ بچی کہتی ہے شیخ میرے قریب نہ آنا، میں فاطمہ زہرا کی پوتی ہوں۔ کہا میں تیری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ کہا مدد کیا کرے گا؟ مدد میں کروں گا تیرے کرتے کی آگ بجھاؤں گے۔ عزادارو حضرت سکینہ نے کہا، 4 سال کی بچی نے کہا کہ مجھے اگر وہ واقعی میری مدد کرنا چاہتا ہے، اب واقعی میری مدد کرنا چاہتا، مجھے نجف کا راستہ بتا دے، مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ اس نے کہا نجف جا کے کیا کریے عزادارو؟ ایک مرتبہ بچی نے روکے گا نجف میں میرا دادا علی سو رہا ہے، میں دادا سے جا کے شکایت کروں گی دادا بابا بھی میرا مارا گیا، تماچ بھی سکینہ کھا رہی ہے۔ ہائے فاطمہ، ہائے سکینہ، ہائے زینب، اللہ لعنت اللہ اللہ قوم ظالمین۔ تیرہ دسمبر شب 8 بجے امام بارگاہ حیدریہ کشمیریہ میں سید الطاف حسین کاظمی صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے مجلس اعظام منعقد ہوگی۔ ذاکر علی جناب غلام فرید جعفر، ذاکر علی جناب سید سجاد حسین شاہ شماری سیداں، وکیل ولایت علی عطا حسین کاظمی اور دیگر علماء و ذاکرین ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ مومنین سے بر وقت شرکت کی استدعا ہے۔ اب آپ کے سامنے مولا کے بہترین ذاکر مسافر شام شاعر آل عمران علی جناب غلام فرید جعفر اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ ان کے بعد مجلس اعزا کے آخری ذاکر علی جناب آصف حسین کمی ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ حیدری